بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی تالیوں سے لگتا ہے کہ الیکشن میں لڑ رہا ہوں، لیکن یہ غلطی صرف نعیم اجاز صاحب کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا بھائی۔ اقبال کا ایک شعر ہے، کیونکہ اب چودھری نعیم اجاز صاحب نے سیاست میں قدم رکھا ہے اور وہ ہمارے چھوٹے بھائی بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں۔ ندیم اجاز صاحب اس خاندان کے سربراہ ہیں، اس خاندان کی بنیاد ہیں۔ یہ خاندان جو چکری میں اور اس علاقے میں اور اسلام آباد ایئرپورٹ کے ارد گرد سارے علاقے میں جو محنت کر رہا ہے، اس کی بنیاد صرف اور صرف ندیم اجاز صاحب کی قربانی ہے۔ بچپن میں اللہ پاک نے ان کو اپنے والد کی شفقت سے محروم کیا اور انہوں نے ایک والد کا کردار اپنے پورے خاندان کے لیے ادا کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خاندان کا دل چودھری ندیم اجاز صاحب ہیں اور اس خاندان کا دماغ چودھری نعیم اجاز صاحب ہیں۔ چودھری وسیم اجاز صاحب اور فہیم اجاز صاحب اس خاندان کے ہاتھ ہیں، اور یہ سارا خاندان صرف اور صرف اس علاقے کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے صبح شام ایک کیے ہوئے۔ اقبال کا ایک شعر ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ وہ تمام افراد جو ملت کے مقدر کے ستارے ہیں، وہ آپ سب لوگ ہیں، اور جو تقدیر اس ملک کی بدلنی ہے اللہ پاک کے اذن سے، وہ اس علاقے سے بدلنی ہے۔ مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے، مجھے کوئی اس بارے میں ابہام نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو چن رکھا ہے، اللہ پاک نے نعیم اجاز صاحب، ندیم اجاز صاحب اس خاندان کو چن رکھا ہے، اللہ پاک نے بلو ورلڈ سٹی کی تمام مینجمنٹ کو چن رکھا ہے، بلو ورلڈ سٹی کے تمام ڈیلرز کو چن رکھا ہے، اور تمام اینڈ یوزرز کو چن رکھا ہے۔ یہ علاقہ دبئی بنے گا اور انشاءاللہ پاکستان کی شناخت بنے گا، پورے عالم اسلام میں پاکستان کی شناخت بنے گا۔ اور جس محبت اور خوش اسلوبی سے یہ فیملی کام کر رہی ہے، اور جو اس ملک کے حالات ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے سیاسی طور پہ اس علاقے کو ڈیولپ کرنا ہے، اور اس ڈیولپ کرنے کے لیے ضروری ہے اگر آپ نے گند صاف کرنا ہو میرے بھائی تو کیچڑ میں اترنا پڑتا ہے۔ تو سیاست کی اس گندی کیچڑ میں جو اس ملک میں کار فرما ہے، نعیم اجاز صاحب دھوتی کس کے اتر گئے ہیں تو سارے خیر منا لیں۔ جس نے اس علاقے کی ترقی میں رکاوٹیں ڈالیں، وہ جو بھی ہیں، میں نام نہیں لیتا کیونکہ آج کل ہم نے سب کے لیے باہیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ آ جاؤ اکٹھے مل کر اس ملک کو آباد کرتے ہیں، اکٹھے مل کر اس ملک کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ بہت لڑائیاں لڑ لیں، بہت تفریق کر لی، لیکن اب وقت ہے کہ ہم اس ملک کو آگے لے کر چلیں۔ ہمارے ساتھ کا ملک چاند پر پہنچ گیا ہے، ہمارے ساتھ کا ملک سمندر کی تہہ میں پہنچ گیا ہے، اور ہم ابھی یہاں پہ ایک دوسرے کی پتلونیں کھینچنے لگے ہیں۔ تو یہ وہ وقت ہے جو قائد اعظم کا فرمان ہے کہ صرف کام کام اور کام، یہ ہمیں کرنا پڑے گا، صرف اسی طرح سے یہ ملک آگے جائے گا۔ سیاست کے کھوکھلے نعروں سے، گفتگو کرتے رہنے سے، چہرے بدلتے رہنے سے بالکل بھی یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ کام تب ہوگا جب تعمیری ہاتھ آگے آئیں گے اور وہ کام کر کے دکھائیں گے۔ اور الحمدللہ جو NA53 کی کانسٹیٹوئنسی ہے، اس کا تمام تر علاقہ اللہ کے پاک کے فضل و کرم سے بلو ورلڈ کے علاقے میں آتا ہے۔ بلو ورلڈ کی کانسٹیٹوئنسی ہے، بلو ورلڈ کا ایک شہر ہے، اور یہ اس شہر کی کانسٹیٹوئنسی ہے۔ اور اگر یہ بلو ورلڈ کے علاقے میں نہ بھی آتا ہو تو جو دبئی سائز کا شہر یہاں بنانے جا رہے ہیں، جس کے لیے بڑے بڑے ڈیولپرز آپ سے الحمدللہ الحاق کر رہے ہیں، یہ تمام علاقہ اس کی کانسٹیٹوئنسی۔ اور خدارہ بالکل بھی کاروبار کے لیے آج یہاں اکٹھے نہیں ہوئے، ہم اس علاقے کی تقدیر بدلنے کے لیے، اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے، صرف اور صرف اس غرض سے یہ خاندان اور یہ مینجمنٹ اس خاندان کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے کہ یہ ملک اب ہم نے تعمیر کرنا ہے۔ اور سیاست میں آنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ تمام نیگیٹو پاور اور نیگیٹو تھنکنگ جو اس علاقے میں بہبود و آبادی کو روکتی ہے، ان کو ناکام بنانے کے لیے اور تعمیری ہاتھ کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنی فوج کا ہاتھ بننے کے لیے،
اس ملک کی حفاظت کے لیے ان کا ہاتھ بننے کے لیے، اس ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے ان کا ہاتھ بننے کے لیے ہم سارے یہاں پہ حاضر ہیں، اور انشاءاللہ مل کر ہم سب پاکستان کو تعمیر کریں گے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی صورت خودی کی فولاد۔ تو لہٰذا ہم نے یہ تعمیر اپنے ہاتھوں سے کرنی ہے، آپ سب نے مل کر کرنی ہے، اور میں اقبال کے اس شعر پہ اپنی تقریر کو ختم کروں گا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمر۔ جزاک اللہ خیر جی۔